لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي عليم وقال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وما للمضيع كذلك عليا وما للمضيع كذلك عليا في سورة لذلك عليا في سورة لذلك عليا محمد کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی اللہ حواليك عليا محمد کی اللہ حواليك عليا محمد کی اللہ حواليك عليا کسی وحدت سکھاليك عليا کسی وحدت سکھاليك عليا گرید خوبی میں جو سر سے کاملیا گرید خوبی میں جو سر سے کاملیا گرید خوبی میں جو سر سے کاملیا فرشتوں میں کوئی اٹھاليك عليا فرشتوں میں کوئی اٹھاليك عليا اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا کتنا احترام ہو رہا ہے کہ جو سر سے گر رہی ہے تو فرشتے اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کملی تو بے جان تھی۔ کیسی تھی بھائی؟ بے جان تھی،
لیکن ایک بے جان کملی نے اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا. اللہ نے اس کا اتنا مقام بڑھا دیا کہ وہ سر سے گر رہی ہے تو فرشتے اٹھانے کے لیے دوڑتے. میں اور آپ جاندار ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اپنا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، میرے بھائیوں، ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا مقام بڑھ سکتا ہے. عاشق اسی کو کہہ رہا ہے، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا، فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا. یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا. عاشق اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے رہا ہے کہ اے امتیو، تم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، کل میدان محشر میں کیسے پہچانو گے؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حیران تھی، پریشان تھی، ایک عورت ہو کر آخرت کی اتنی فکر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میدان محشر قائم ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ماحول میں آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے جانیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہیں؟ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے وہ تو پہچانیں گے، لیکن جنہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، ظاہر بات ہے ہم لوگ بہت بعد میں آئے، اور اتنے بعد میں آئے کہ ہم نے نہ نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ وہ اولیاء کرام جن کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. نہ ہم نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، نہ بایزید مستعمل رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، نہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، نہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، نہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، نہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. ہم نے تو جن ولیوں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے ان میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بڑی ہم لوگوں کے لیے تسلی کی بات، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں، میرے صحابہ، تم لوگ میرے سامنے ہو اور میں نبی خود تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. تم نے وحی کے اترنے کو دیکھا ہے جو آسمان سے فرشتہ لے کر آتا تھا. اے میرے صحابہ، اگر 10 چیزوں میں سے تم نے ایک چیز پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے وہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اے میرے صحابہ، 10 چیزوں میں سے اگر ایک پر بھی عمل چھوڑ دیا تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اور اے میرے صحابہ، آخر میں ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا
نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن اے میرے صحابہ، اگر وہ 10 چیزوں میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں اس امت سے مراد یہی آخری زمانے کی امت ہے۔ عاشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صرف کتابوں میں تذکرے پڑھے اور اپنے علماء سے تذکرے سنے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد 2 مرتبہ اس کو زندہ ہونا ہے، جب مرنے کے بعد قبر سے اٹھو گے، میدان محشر کی طرف چلو گے تو اپنے نبی کو کیسے پہچانو گے؟ عاشق کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے کاندھے پر کالی کملی ہوگی۔ کیا ہوگا بھائی؟ کالی کملی ہوگی۔ یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا، پاری ہوگی کاندھے پہ کالی کملیاں، پری ہوگی کاندھے پہ کالی کملیاں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 15 اپریل عیسوی 2010 ہم یہاں مشال چیوار فاطمہ مسجد کے قریب 3 روزہ یہ جو پروگرام ہے اس کی نسبت سے کوئی آج کا یہ پہلا پروگرام ہے، ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہاں کے ان بھائیوں نے، احباب نے جو ان پروگراموں کے لیے محنت کی، کوشش کی اور جانی مالی ہر اعتبار سے قربانی دی، جس کے ضمن میں آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سب یہاں جمع، ان کے لیے بھی خاص دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ کلام مجید سے میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا سہارا لیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اپنے اللہ کی مان کر زندگی گزاری، جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جس نے رب چاہی زندگی گزاری، مرنے کے بعد منمانی زندگی گزارے گا۔ جس نے اپنے اللہ کے حکموں کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور اپنے پیارے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کی پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اللہ کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کو پانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پروانہ وار آپ کے پیچھے اپنے آپ کو فدا کر رہے تھے، جیسے شمع جلتی ہے اور پروانے اپنے آپ کو شمع کی محبت میں ہلاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے، جو تقاضا ہوتا اور جس لائن کی قربانی مانگی جاتی صحابہ اکرام فوری طور پر حاضر رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد اگر دیکھا جائے تو اولیاء کرام کی زندگی اور اولیاء میں بھی سرتاج الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیسی اطاعت کا جذبہ اور کس طرح اپنے جذبات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قربان کرتے ہیں۔ ان کے واقعات سنتے ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنا ذاتی کوئی تقاضا نہیں، پوری زندگی کا مقصد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب مدرسے سے فارغ ہو کر آئے تو ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا عبد القادر، ہر ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے، ہر ماں کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جب اچھی طرح پڑھ لے اور اس کا بیٹا جب اچھی طرح جوان ہو جائے تو وہ نکاح کر لے۔ ہر ماں اور ہر باپ کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کی شادی ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ السلام کی والدہ بسر احترام درخواست پیش کرتی، عبد القادر میرے دل کی بھی تمنا ہے کہ تو شادی کر لے۔ ہاں بیٹا، میری بھی یہ تمنا ہے کہ تو شادی کر لے۔ آپ جواب دیتے اماں مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی۔ آپ نے منع کر دیا کہ اماں مجھے شادی نہیں کرنی۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس لیے انکار کیا کہ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر شادی کر لی اور کھانا آبادی کے بجائے بربادی ہو گئی تو نہ دنیا کا رہوں گا نہ آخرت کا رہوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ شادی کے چکر میں نہیں پڑنا، بس پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاروں۔ چونکہ جو لوگ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں
کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ جب اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں تو انہیں یہ 55 یا 60 سالہ زندگی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اتنی چھوٹی زندگی میں اللہ اللہ کرے یا شادی کرے اور بچوں کا خیال کرے۔ اسی لیے مجھے یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، تو ایک دن ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملی اور اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کی، اے موسیٰ، اللہ کی خدمت میں جاتے ہو، اللہ سے بات چیت کرتے ہو، میری ایک درخواست پہنچانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اماں کیا بات تمہاری پہنچاؤں؟ تو کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ میری 200 سال کی عمر اور بڑھا دے، یعنی میری عمر بڑھا دے۔ حالانکہ اس زمانے میں 600 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، لمبی لمبی عمریں، تو بڑھیا کو یہ تمنا تھی کہ اور 200 سال زندہ رہ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اماں تمہیں پتا ہے؟ کہا کیا؟ تو کہ اخیر میں ایک ایسی امت آنے والی ہے جن کی عمریں 60 یا 70 سال کی ہوگی، 60-70 سال کی عمر، وہ کہاں 500 اور 600 سال زندہ رہنے والے۔ تو اس عورت نے فوراً کہا، ارے موسیٰ، اگر اس امت کی عمر 60 سال یا 70 سال ہو، اگر اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دیتا تو میں تو پوری زندگی سجدے میں گزار دیتا۔ یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ کو منانے کا جذبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، ان کو یہ 60 سال اور 70 سال کی زندگی تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کی ایک بوند ہے، ذرا سی ہوا آئی اور وہ بوند فنا ہو گئی۔ کہتے ہیں بس ایک موت کا جھٹکا آئے گا اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ابھی کیا شادی کریں، ابھی تو بس اللہ کی عبادت کریں۔ آپ جب حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ پہنچے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی، بڑی مبارک جگہیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ السلام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر حاضر ہوتے، اللہ اکبر، مزار پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جیسے ہی سلام کرتے ہیں فوراً قبر اطہر سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ فوراً جواب آتا ہے۔ بلکہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی، ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، رفاعی سلسلے کے سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ کرے ہم اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو قوم اپنے پچھلے بزرگوں کے حالات سے ناواقف ہو، جو قوم اپنے پچھلے لوگوں کی زندگی کو نہ دیکھے نہ پڑھے، اس قوم کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔
ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے، آباد و شاداب رہنا ہے، تو اپنے پچھلوں کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے وہ زندگی گزار کر گئے تو کامیاب ہوئے. اگر ہم بھی اس راہ پر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ خود اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں موجود تھا. سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر آئے اور مزار پر آ کر سلام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. علماء لکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے اپنا دست مبارک باہر نکالتے ہیں اور سیدنا رفاعی سے مصافحہ کرتے ہیں. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا رفاعی کے ساتھ مصافحہ ہو رہا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب اپنی خانقاہ میں گئے تو اس واقعے کو نقل کر رہے تھے کہ آج میں نے ایک ایسا اللہ کا بندہ دیکھا کہ مزار اقدس پر آیا، ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کر لیا. میں اور آپ بھی نہ جانے کئی مرتبہ مدینہ منورہ گئے ہیں اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کئی مرتبہ لے جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہم اپنی حاضری کے متعلق سوچیں اور یہ اولیاء کرام کی جو حاضری ہوتی ہے اس کو سوچیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری حاضری ہوتی ہے جسموں کی، روح کاروبار میں گھومتی ہے. یعنی کاروبار والے کو مزار پر کھڑے کھڑے بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ یار وہ ٹرک وہاں پہنچی ہوگی کہ نہیں پہنچی ہوگی، تو کہاں سے وہ برکتیں ملے اور کہاں سے وہ رحمتیں ملے جو اللہ والوں کو ملتی ہے. بھائی صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا بہت سے لوگ یہاں پر دعا کے لیے آتے، مولانا حج میں جاتے دعا کرنا. بھائی کیا دعا کریں؟ ارے مولانا دعا کرو اللہ مکہ مدینے کی موت دے دے. اب اپنوں کو تو صرف آمین ہی کہنا باقی رہتا ہے، دعا تو اس نے خود کر دی. اب ہم تو صرف آمین کہیں گے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. اب یہی حاجی صاحب جو یہاں مکہ مدینے کی موت کی دعا کراتے ہیں، وہاں ذرا سر میں درد شروع ہوتا ہے تو اتنے حیران ہوتے ہیں کہ پوری ہوٹل والوں کو پریشان کر دیتے. ہم کہتے بھائی اتنے پریشان کیوں ہو، کیوں اتنے مارے پھر رہے ہو، سب کو تم نے پریشان کر دیا. کہتے ارے مولانا سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کہیں کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے. تو ہم ذرا ان کو یاد دلاتے ہیں اللہ کے بندے تم انڈیا سے تو دعا کر کے آئے تھے کہ وہاں کی موت آئے، تو یہ تو موت کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں ڈرتے کیوں؟ ارے مولانا ابھی تھوڑا مرنا ہے. تو بھائی کب مرنا ہے پھر؟ یعنی اللہ کے وہاں سے لکھا کے آئے ہیں کہ جب موت کا آخری سال ہو تب وہاں پہنچیں گے پھر مریں گے. یہ حال ہے ہمارا کہ جاتے ہیں وہاں جسموں کو لے کر اور روح جو ہے کاروبار میں بھٹکتی ہے. یہ سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ سے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ میں بیان کرتے ہیں. آپ جب بیان کرتے ہیں دوران بیان ایک محبت رکھنے والا کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ جب اس کو بیان کر رہے تھے اس واقعے کو تو ایک محبت رکھنے والا دوران بیان کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا، حضرت اگر یہ بات ہے اور اپنی آنکھوں سے ایسے اللہ کے ولی کو دیکھا تو آپ کو بھی رشک آیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے تو میرے رشک کی بات کرتا ہے. سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ آسمان کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں، اتنا بڑا اللہ کا ولی. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ مدینہ منورہ پہنچے. ہاں ادھر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی مدینہ پہنچے.
چونکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو محبت کا کنیکشن ہے، یہ کنیکشن جتنا قوی ہوتا ہے اتنی زیارت بار بار ہوتی ہے مزار اقدس کی۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرتے ہیں، اور جیسے ہی سلام کرتے ہیں قبر اندر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام، اے معین الدین تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مزار پر کھڑے ہیں اور مزار پر سلام کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ قبر اطہر سے آ جاتی ہے، معین الدین کہاں جا رہے ہو؟ یہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سناتا ہوں کہ ان اللہ کے ولیوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور اشاروں کی کیسی اطاعت کی ہے۔ اے معین الدین کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فوراً جواب دیتے ہیں حضور کہاں جاؤں گا، میں گھر جا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاؤں گا، گھر جا رہا ہوں۔ قبر اطہر سے آواز آتی ہے معین الدین تمہیں گھر نہیں جانا ہے۔ آپ فوراً جواب کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جانا ہے تو آپ ہی بتلائیں گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ دونوں جا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے معین الدین تمہیں گھر نہیں جانا ہے، تمہیں اجمیر جانا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اجمیر جانے کا حکم ملتا ہے کہاں سے بھائی؟ جی آپ تو قبر میں نہیں پہنچ گئے نا، آپ تو زندہ ہیں نا، تذکرہ قبر کا ہو رہا ہے اور صاحب قبر کا ہو رہا ہے، آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں۔ بھائی کہاں سے آواز آئی؟ قبر اطہر سے آئی۔ کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آ رہی ہے اے معین الدین تمہیں گھر نہیں جانا ہے، تمہیں اجمیر جانا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کو اپنا وطن بنا لیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر۔ اور اتنا نہیں، جب آپ اجمیر آئے ہیں تو اس زمانے میں جو وہاں کا بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان، اسکول میں آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا پرتھوی راج کا، بڑا متعصب بادشاہ تھا، تعصب پسند۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے اجمیر میں کوئی فقیرانہ لباس میں کوئی سادھو سنت آئے ہیں، کوئی صوفی آئے ہیں، اور اجمیر والوں کو دیکھا ہے کہ ہر طرف سے لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی قطار لگی۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ انسان قریب آتے ہیں دلوں کو جیتنے سے، حکومت سے قریب نہیں آتے۔ دل جیتو تو لوگ قریب آئیں گے۔ ان اللہ والوں نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے جسموں پر حکومت نہیں کرتے، یہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لوگوں کی قطار لگی ہے، بھیڑ لگی ہے، تو پرتھوی راج کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سالوں میں میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور اس وقت یہ جو فقیرانہ لباس میں بیٹھے ہیں یہ جو ہے تخت و تاج کے مالک بن جائے۔ اس کو فکر لگ گئی اپنی کرسی کی، تو اس نے جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جور کو ختم کرنے کے لیے ساحرین کو تلاش کیا، جادوگروں کو بلایا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں
کہ انسان کی عقل پر جب اللہ پردہ ڈال لیتے ہیں تو اس کو حق نظر نہیں آتا، اسے حق جادو لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات نہیں، یہ پہلے سے چلا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے کہ حق والے جب بھی حق لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو باطل میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے جب پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ حق کو حق نہیں مانتے بلکہ حق کو سب سے زیادہ غلط تصور کرتے ہیں۔ یہ ہر دور کی بات۔ جہاں فرعون موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو نہ سمجھ سکا، پرتھوی راج خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حقانیت کو نہ سمجھ سکا، تو اس نے اس زمانے کا بہت بڑا جادوگر جے پال جوگی کو بلایا۔ جے پال کا تذکرہ سنا ہوگا آپ نے، اور جے پال جوگی اتنا بڑا جادوگر تھا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ جب منتر پڑھتا تھا اور کسی پہاڑ پر نظر ڈال دے، یہاں پہاڑ تو ہے نہیں، پہاڑ کے معنی بلڈنگیں سامنے ہیں، وہ منتر پڑھے اور پہاڑ پر نگاہ ڈال دے، علماء لکھتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ میں آگ لگ گئی، ایسا منتر پڑھنے والا۔ میں بارہا اپنے واز میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس زمانے میں پرتھوی جے پال جیسے جادوگر نہیں ہے، ورنہ ہم سب کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہم سب کا ایمان، کیونکہ اس زمانے میں ذرا کوئی اسپیکر کو ہلا دے تو وہ فوراً بڑا بن جاتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ بھئی کیا کمال دکھلایا، تو کہ کرسی پر بیٹھے تھے اور اسپیکر ہلاتے تھے، کیونکہ ہمارا مزاج ہے چمتکار کو نمسکار کرنا۔ توحید-سنت.com جے پال اتنا بڑا جادوگر، اور اس کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں لا کر رکھ دیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جے پال جوگی جب سامنے آتا ہے کلام مجید کی آیتیں پڑھ کر کو دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ دیکھو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اور انتر منتر نہیں پڑھا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی۔ یہ میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ ہم سب کی سمجھ میں آئے، اور خاص طور پر ہماری بیچاری ماؤں بہنوں کی سمجھ میں آئے کہ دنیا میں کلام مجید سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اور اس سے زیادہ طاقت والا کوئی کلام نہیں۔ اس زمانے کے چند لٹیرے، چند دھوکے باز، کبھی ہماری مائیں بہنیں جاتی ہے تو پھٹ سے یوں کہتی ہے کہ تم کو تو کسی بھنگی نے میلا کر دیا ہے تو اب بھنگی کے پاس جانا پڑے گا۔ مسلمان ڈھونگی اور اس طرح کی باتیں کریں، میں کہتا ہوں اس کو کیا تعلق ہے قرآن اور حدیث سے، کہ ایک سیدھے سادے مسلمان کو قرآن سے ہٹا کر کسی غیر کے پاس بھیج دے تو اس سے بڑھ کر دھوکے باز کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کلام مجید اتنی پور تاثیر کتاب ہے کہ اس کلام کے سامنے دنیا کا کوئی کلام ٹک نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اور اس سے سچا کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کی حقانیت ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب سے آسمان سے قرآن اترا آج تک نہ اس کے زبر میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے زیر میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے پیش میں کوئی فرق آیا، اور قیامت تک جوں کا توں قرآن باقی رہے گا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ سب سے بڑی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، بلکہ قرآن کی حقانیت کی دلیل تو ہے ہی، بلکہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کی بھی حقانیت کی دلیل ہے کہ جب قرآن سچا تو قرآن کو ماننے والے بھی سچے، اور جب قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو مسلمان اس قرآن کو سینے سے لگا لے گا قرآن کے صدقے میں اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس اجمیر کی بستی میں گول دائرہ بنا کر کلام مجید سے اندر بیٹھ گئے،
ادھر جیپال نے منتر پڑھنا شروع کیا تو علماء لکھتے ہیں اس نے پہلا منتر پڑھا اور چھوٹی چھوٹی رسیاں ہاتھ میں تھی اس کو ڈال دیا میدان میں. جیسے ہی منتر پڑھ کے رسیاں پھینکتا ہے تو ساری رسیاں سانپ بن کر بھاگنے لگی. میرے لیے بول دینا آسان، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن ابھی چھوٹا سا سانپولیا یہاں نظر آ جائے تو پورا مجمع تتر بتر ہو جائے. کوئی برابر ہے نا؟ کوئی باقی نہیں رہے گا، شاید کرسی والا باقی رہے گا، وہ بھی اس لیے کہ کرسی کی لے جانی اس کو. ہم ایک چھوٹا سا سانپ یا اس کا بچہ دیکھ لیں تو ہمارا جی کلیجے کو آ جاتا ہے. وہاں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پر حالات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ ویران جگہ میں ہے، اجنبی جگہ میں ہے، اجنبی علاقے میں ہے، اور وقت کے بادشاہ کی طرف ایک جادوگر مسلط کر دیا اور جادوگر اتنا بڑا کہ آس پاس سانپ اس نے بگا دیے. سارے دائرے کے آس پاس سانپ بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان ایک سانپ کی مجال نہیں کہ اس دائرے میں داخل ہو سکے. ایک سانپ کی مجال. جب جیپال نے دیکھا کہ میرے سارے سانپ دائرے کے باہر ہی پھرتے، اندر جانے کی ہمت نہیں کرتے، تو اس نے دوسرا منتر پڑھا. کتنا بڑا جادوگر ہوگا. دوسرا منتر پڑھا اس نے. علماء لکھتے ہیں جب دوسرا منتر پڑھتا ہے تو اس منتر کا یہ اثر ہوا کہ آسمان سے پتھر گرنے لگے، بڑے بڑے پتھر. لیکن اللہ کی شان، ایک پتھر اس دائرے کے اندر نہیں گیا، سب باہر جا رہے تھے. جیپال نے دیکھا کہ دوسرا منتر بھی پھیل. علماء لکھتے ہیں یہ کلام مجید کی تاثیر ہے. اس کلام کو جتنے یقین سے پڑھو گے اور جتنے یقین سے استعمال کرو گے اللہ اتنا فائدہ کرے گا. اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت برکت کے لیے کوئی پڑھے تو برکت تو 100 مرتبہ ہے، لیکن دل ہی میں وسوسہ ہوتا ہے کہ یار برکت تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر اللہ فرماتے کہ جب تجھے کو یقین نہیں ہے تو میں فائدہ کیوں کروں. قرآن کی آیت پڑھو، یقین سے پڑھو. یہی وہ کلام مجید ہے جس کو ہمارے صحابہ اور اولیاء کرام نے آرے وقت میں استعمال کیا. ہم بھی اگر اس قرآن کو استعمال کریں اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا اللہ فائدہ کرے گا. علماء لکھتے ہیں جیپال جوگی تیسرا منتر پڑھتا ہے اور جہاں تیسرا منتر پڑھتا ہے لوگ دیکھتے ہیں آسمان سے آگ کے انگارے برسنے لگے. یہ آخری منتر تھا، یہ اس کا آخری داؤ تھا. علماء لکھتے ہیں جہاں تیسرا منتر پڑھتا ہے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی شان ہے ایک انگارہ بھی دائرے میں داخل نہیں ہوتا، سبھی باہر گر رہے ہیں. ایک انگارہ بھی اندر نہیں گیا، سب باہر گرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں جیپال جوگی رحمت اللہ، جیپال جوگی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سامنے چل کر درخواست دیتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ جیپال جوگی نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا خواجہ صاحب مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان ہونا ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے بھی تو گروپ ہوتے ہیں، گروپ سسٹم. تو اس کے گروپ کے لوگوں نے کہا جیپال تو اتنا بڑا جادوگر، تیرا تو کوئی ثانی نہیں ہے، تو نے گھٹنے کیوں ٹیک دیے؟ اللہ اکبر. جیپال کہتا ہے اے لوگوں، میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر جو دیکھا ہے تو میرے دل نے یقین کیا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ حق ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو ہے، باطل ہے. میں نے حق کو دیکھ کر گھٹنے ٹیک دیے اور میں نے باطل کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کیا ہے. مسلمان ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ پرتھوی راج
جو حضرت کو اجمیر سے نکالنے کے لیے جے پال کو لایا، وہ جے پال تو جو ہے ان کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ تو اب بادشاہ نے حکومت کا استعمال کیا اور بادشاہ نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ جو ہے اسی وقت اجمیر شریف کو چھوڑ کے نکل جائیں، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اللہ والے ایسی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو صحیح معنی میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اس کا تو جذبہ ہی ہوتا ہے کہ حق کے لیے جان دینی ہے، اس کو جان بچانے کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ تو مقصد جانتا ہے زندگی کا کہ جس اللہ کے لیے یہ جسم و جان لے کر آئے اس اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے، تو ڈر کس بات کا؟ وہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جن پر بڑے حالات آئے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جس میدان میں آپ نے قدم رکھا اللہ نے ہر میدان میں ان کو کامیاب کیا۔ جب پرتھوی راج نے خط لکھا تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا بھائی جاؤ ہمارے ہتھیار لاؤ۔ تو خادم حیران تھا کہ ان کے ہتھیار کہاں سے آئیں گے، ان کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ تو حضرت نے کہا بھائی مسلح اور پانی کا لوٹا یہ ہمارے ہتھیار ہے، وہ لاؤ۔ حدیث میں بھی آتا ہے الدعاء سلاح المومن، کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جو لوہے کے ہتھیار جو طاقت نہیں دکھلا سکتے وہ مومن کی دعا میں اللہ نے طاقت رکھی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وضو بنایا، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ جی بولو نا، اور کس سے مانگو گے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور کس نے سکھایا ہے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سکھایا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی پریشانی ستائے اللہ ہی سے مانگو۔ کس سے مانگو بھائی؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ جب ولیوں کو ضرورت پڑی، جب صحابہ کو ضرورت پڑی، جب نبی کو ضرورت پڑی تو سب نے اللہ سے مانگا ہے۔ تو میں اور آپ کون ہیں کہ ضرورت پڑے تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے سامنے بھیک مانگے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مصلی بچھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اللہ، اور مانگتے بھی اس سے ہیں جس کے متعلق شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ اور جیے تو اس کا ہو کر جی۔ بھائی اس کے بن کر جیو گے نا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ۔ علماء لکھتے ہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جہاں ہاتھ اٹھائے اللہ نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اس انداز میں قبول فرمایا کہ پرتھوی راج کو مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایسی بیماری اللہ نے لگا دی کہ اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ جو حکومت ایک اللہ کے ولی کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی
اللہ نے اس حکومت ہی کو ختم کر دیا اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا بسا دیا اجمیر میں کہ آج اپنی قبر میں آرام کرتے ہیں، لیکن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس طرح بات کر دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ ہمارے اولیاء کرام ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ کے حکموں کی اطاعت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی ملتی تھی۔ میں اسی پر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا، اس واقعے کو ختم کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بھی مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر حاضر ہوئے۔ جب سلام کر کے جانے لگے تو قبر اطہر سے آواز آتی ہے، عبد القادر نکاح نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر! جنہوں نے ماں کے کہنے پر شادی نہیں کی ان کو قبر سے آواز آ رہی ہے، عبد القادر نکاح نہیں کرتے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے گردن جھکا دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تو نکاح نہیں کیا۔ کہا علماء لکھتے ہیں قبر سے اشارہ تھا، قبر اطہر سے، کہ عبد القادر اگر مجھ سے محبت ہے تو میری سنت نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا۔ علماء لکھتے ہیں اسی وقت الٹے قدم گھر پہنچتے ہیں اور ماں کے سامنے آ کر عرض کرتے ہیں، اماں کوئی اچھی لڑکی میرے لیے تلاش کرو، مجھے نکاح کرنا ہے۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف ماں منا رہی ہے تو انکار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے تو اس اشارے پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ یہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی دیں گے۔ جب ماں نے پوچھا بیٹا میں نے تو تجھے پہلے سے کہا تھا، جب تو مدرسے سے فارغ ہو کر آیا اسی وقت میں نے تجھے کہا تھا کہ نکاح کر لے، تو نے اس وقت منع کیا؟ تو آپ فوراً جواب دیتے اماں آج بھی عبد القادر کا جی نہیں چاہتا کہ نکاح کریں، لیکن دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ عبد القادر مجھ سے محبت ہے تو میری سنت پر عمل کرو، اس لیے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ ہمارے اولیاء کرام کی پاکیزہ مقدس زندگی ہے کہ جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوشش کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ اسی لیے میں نے کلام مجید کی یہ چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر جو ایک بات رکھنی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری فاطمہ مسجد کہ ان قریب اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو شہید کرنا ہے اور نئے طور پر ایک وسیع مسجد ہمیں تعمیر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر جو ہے دل کھول کر اگر تعاون کرتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عافیت کے ساتھ یہ مسجد تکمیل تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے کچھ تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی ہے، لیکن زیادہ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگوں سے بڑی اپیل بھی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کے لیے پوری کوشش فرمائیں اور پورا تعاون فرمائیں۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا بیان فرمائیں گے اور دعا بھی کرائیں گے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام۔
خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام بہ تبلیغ حق جب کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارے ان کبشے مبارک میں تلوے جانے جن کی چوتوں سے دندم او کر گرے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا کسی کا نہیں اس کا ذرا مورا اس کا ذرا مورا پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں مہینوں نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ایک دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے ابا جان یہ آدھی روٹی کا ٹکڑا ہے آپ اس کو ہدیے میں قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے ابا کئی دنوں سے ہم بھوکے تھے ہم بھاگے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا اے ابا جان چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی اے ابا جان جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آ گیا یہ آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا سوچو مسلمانوں جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے جن کے جسم اطہر کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا جنہوں نے بھوک کے مارے
دو دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے، لیکن اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ آج اللہ نے ہمیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، قسم قسم کے کھانے، لباس، ساری چیزیں ہیں۔ اگر کمی ہے ہمارے گھروں میں اور کمی ہے ہماری زندگیوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کمی ہے۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سے گزر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی صفا، اس نبی کی صفا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جان آمینہ، مصطفیٰ جان آمینہ پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی احباب سے عاجزانہ اپیل کی جاتی ہے کہ جس طرح شروع سے لے کر اب تک اطمینان سے بیٹھے رہیں، آئندہ بھی اطمینان سے بیٹھے رہیں، مجلس کے وقار کو دھیان میں رکھیں اور حضرت مولانا کی باتوں کو دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ اخیر میں دعا ہوگی۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ اتنا بڑا مجمع انتہائی وقار کے ساتھ حضرت مولانا کا بیان کافی دیر سے سن رہا ہے۔ حضرت مولانا نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اور سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے آپ کے سامنے کھل کر آپ کی زندگی کے احوال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسجد فاطمہ کے تمام ذمہ داران کی جانب سے اور تمام اہل محلہ کی جانب سے حضرت مولانا کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ ایک لمبے شہر سے، بھروچ سے یہاں پر ہماری دعوت پر تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت فارغ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہاں آنا اور ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، ذریعہ نجات و ذخیر آخرت بنائے۔ میں آپ کے سامنے کوئی بیان کے لیے کھڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ ہماری جو مسجد ہے، مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات دراصل یہ ہے کہ یہ علاقہ یوں تو کہا جاتا ہے رام پورہ، لیکن حقیقت میں دیکھنے جائے تو یہ ہے اسلام پورہ۔ دن بدن مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کی بستی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہمارے اطراف میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ باوجود کوشادہ ہونے کے تنگ محسوس ہو رہی۔ ہمارے سامنے یہ اتنی بڑی
عمارت حمد پارک کے نام سے کھڑی ہے اور اس میں نہ جانے کتنے فیملی رہتی ہے اور اس کے پیچھے بھی اور تعمیر ہونے جا رہی ہے اور وہاں نہ معلوم کتنی فیملی آ کر بسے گی. اس پورے علاقے کے اندر پوری راجہ واڑی ہے اور یہاں کا یہ پورا علاقہ ہے. اس علاقے کے لیے یہی ایک مسجد ہے. یہاں اگر ہم جائیں تو نورانی مسجد ہے وہ کافی فاصلے پر ہے اور یہاں پر یعنی دارالعلوم کی مسجد ہے وہ بھی کافی فاصلے پر. یہی ایک مسجد. تو یہ مسجد جو ہے وہ دو اعتبار سے اثر نو تعمیر کی ضرورت پیش آئی. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی مرمر کے پتھر لگے ہیں تو تعمیر کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. وہ دیکھنے میں ایسا ہے کہ مرمر کے پتھر لگے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عمارت وہ اتنی طاقتور اور مضبوط نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اور عمارت کی تعمیر کر سکیں. جب بارش ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر پانی اتنا گلتا ہے کہ وہاں نمازی جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ مسجد جو ہے وہ ظاہری صفائی کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مضبوط ہے لیکن یہ مضبوط نہیں ہے. یہ بہت ہی کمزور ہے. اس کی چھت بالکل یعنی ناقابل برداشت ہے کہ وہ کسی چھوٹی سی عمارت کو بھی اپنے اوپر اٹھا سکے. اور اس کا چھت جو ہے اس کی چھت جو ہے وہ بالکل یعنی کمزور ہو چکی. تو اس اعتبار سے بھی اس کی تعمیر کی ضرورت کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ مسجد کے اندر مصلی اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن پورا صحن بھر جاتا ہے. بلکہ اور نمازوں میں بھی جماعت خانہ تو پر ہو ہی جاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اتنی شدید گرمی ہے اور پورا صحن بھر جائے اور مصلی تپش کے اندر دھوپ کے اندر اتنی سخت گرمی کے اندر نماز پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو بہت برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر یہ گرمی ختم ہو جائے اور بارش جب آئے گی اور مصلی یعنی ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں مصلی صحن میں نماز پڑھتے ہیں. اب اسی درمیان میں اگر بارش آ گئی تو اس صورت کے اندر دو حال سے خالی نہیں. یا تو بارش میں بھیگ کر نماز پڑھنا ہوگا یا نماز کو چھوڑ کر ہمیں ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بارش سے دور جانا ہوگا. اور دونوں حالت کے اندر مصلی کو تکلیف ہے. نماز اگر اس نے توڑ دی تو اس صورت کے اندر ایک مرتبہ جمعہ ہو گئی تو دوبارہ جمعہ نہیں ہے پھر ظہر پڑھنی ہوگی. اور اگر بارش کی حالت میں اس نے نماز پڑھی تو اس کا پورا جسم پورے کپڑے گویا کے بارش کی پانی میں بھیگ جائیں گے. تو یہ دو اعتبار سے. اور الحمدللہ یعنی ابھی تک اس لیے کہ اتنی آبادی نہیں تھی اور مسجد اس کی مصلی کے لیے کافی تھی. لیکن اب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ حمد پارک ہے اور ابھی اور پارک بننے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بستیاں تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو بہت شدید اور شدت سے یہ محسوس کیا گیا اور یہ مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ جلد از جلد یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے جو ان تمام مصلیوں کے لیے کافی ہو اور مدرسہ بھی اس کے اندر بنے گا اور حوض اور مصلیوں کے لیے ہر اعتبار سے پورا انتظام. اس وجہ سے سب سے پہلا حق اہل محلے کا ہوتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم غریب ہیں. نہیں, جو غریب ہوتا ہے آپ جائزہ لے لیجئے. جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جا کے مساجد میں صف آرا ہوتے ہیں تو غریب, جا کے مساجد میں صف آرا ہوتے ہیں تو غریب, زحمت روزہ گوارا کرتے ہیں تو غریب, نام ہمارا اگر کوئی لیتا ہے تو غریب, کام تمہارا اگر کوئی کرتا ہے تو غریب, عمرہ نشے دولت میں غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. علامہ اقبال نے کہا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بدل اسلام غریبا, اسلام غربت کی حالت میں نمودار ہوا. وسیعود غریبا, اور ان قریب غربت کی حالت میں لوٹ جائے گا. فطوبى للغرباء, غربا کے لیے خوشخبری.
ہم تو اس حلال کمائی جو آپ نے گارے پسینے سے کمائی ہے، خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس مسجد کے لیے ایک اپیل کرتے ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو میرا ایک گھر مسجد دنیا میں بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے لیے ایک محل کی تعمیر کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مفہوم اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے لے کر اخیر تک پوری مسجد کی تعمیر اگر کوئی کر دے تب جا کر یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی، نہیں، بلکہ ایک اینٹ بھی اس کی جانب سے لگ گئی، ایک سیمنٹ کی بوریاں بھی لگ گئی، ایک ٹریکٹر ریتی بھی اس کی جانب سے لگ گئی، ایک 100 روپے کا نقد روپیہ بھی اس کی طرف سے لگ گیا، تو بھی وہ شخص، وہ دینے والا اس انعام کے اندر اس فضیلت میں شامل۔ لہذا یہ جتنے حاضرین ہیں ان سے فی الحال تو میری گزارش ہے ہی، لیکن آئندہ کے لیے بھی کہ بھائی یہ مسجد ہماری ہے، 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہر مصلی اور ہر سامع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے فکر مند ہو جائے اور یہ طے کر لے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے مجھے تو کچھ کرنا ہی ہے، لیکن میں اپنے سرکل کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر بھی اس مسجد کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کروں گا اور خوب کوشش کروں گا۔ یہ اللہ کا گھر بنے گا اور یہ صدقہ جاریہ جب تک یہ مسجد رہے گی اور وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے تو اس صورت کے اندر ہمیں ثواب ملے۔ اور یہ مجمع سے میری مراد صرف یہ مرد حضرات جو بیٹھے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ پردے کے پیچھے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، وہ بھی میری اس اپیل جو ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب راندیر تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک یعنی اہم کام کے لیے چندے کا اعلان کیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے، جس نے گلے میں ہار پہنا تھا وہ اتار کر دے دیا، اور کانوں میں اس کی بالیاں تھی، ایرنگ تھی، وہ اس نے اتار کر دے دی۔ اور عورتیں وہ سخاوت کے اندر بہت آگے ہوتی ہیں، وہ خود بھی سخی ہوتی ہے اور مرد کو بھی وہ تشکیل کرتی ہے کہ بھئی ایک نیک کام ہے اس کے اندر ہاتھ بٹائے۔ تو میری عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے سرکل کے اندر ایک یعنی اکٹھا کرے کچھ رقم، اور کچھ ایسا نہیں کہ ہم کو پیسے ہی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یعنی سیمنٹ کا بھی بندوبست کر دے یا لوہے کا بھی بندوبست کر دے یا اینٹ اور ریتی کا، وہ ہماری ضرورت، مسجد کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بھائی کبھی ہم فیملی کے اندر کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو ہر ایک کے پاس 100 روپے 200 روپے لیتے ہیں، تو وہ ہمارا تشکیل کرنا اور پیسہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا، تو تھوڑی محنت ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ یعنی اس مسجد کی تعمیر کی فکر کو اوڑھ لے، اس لیے کہ جہاں بھی ہم دوسرے محلے میں جائیں گے تو سب سے پہلے وہ سوال کریں گے کہ بھائی محلے والوں نے کچھ مدد کی یا نہیں، تو ہمارا سینہ کھلا ہوا ہوگا اور ہم کہیں گے کہ نہیں، جوانوں نے بھی مدد کی، عورتوں نے بھی مدد کی اور بوڑھوں نے بھی مدد کی، اور صرف مدد ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے پورے سرکل کے اندر گھوم پھر کر اتنا روپیہ فلانے اور اتنی امداد فلانے اکٹھا کی اور اس ذمہ داروں کو پہنچائی۔ ابھی حضرت کی دعا ہوگی اور دعا کے بعد یعنی 3 چادریں ایک آسانی کے لیے یعنی پھیلائی جائے گی۔ ایک چادر یہاں اسٹیج کے قریب ہوگی اور ایک دائیں جانب ہوگی، ایک بائیں جانب ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر تعاون کریں، اور ابھی اگر آپ یعنی بیان سننے آئے ہیں اور آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کل پرسوں یا کل جمعہ بھی ہے، آپ اس مسجد کے ذمہ داروں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور رسید بک بھی ہمارے پاس ہے، اگر کوئی رسید فرمانا چاہے تو اس صورت کے اندر آپ یہاں پر اسٹیج پر جو رسید ہے آپ وہاں پر جمع کر کے وہ رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور حضرت کو اپنے شائن شان بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر اور اس کی تکمیل کی غیب سے بہتر شکل پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہے، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہے. اے اللہ یہ زبانیں ہماری گندی ہو چکی ہیں، یہ زبانیں اس لائق نہیں کہ ان گندی زبانوں سے تیرا پاک نام لیا جائے، لیکن اے اللہ ان گندی زبانوں سے تیرا نام نہ لے تو کس کا نام لے کہ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا پرسان حال ہے، تیرے سوا نہ کوئی ہماری سننے والا ہے. اے اللہ جہاں بھی نگاہ ڈالے، جدھر بھی نگاہ ڈالے، بس تو ہی تو نظر آتا ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی خطاؤں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اتنی کثیر مقدار میں یہ تیرے بندے اور تجھ سے محبت رکھنے والے تیرے عشاق بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. اے اللہ ان میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں جن کی جوانی کے سلسلے تجھے بہت پسند ہے مالک، تو سفید دھاری والے بھی آ کر بیٹھے ہیں، معصوم بچے بھی ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اہل دل علماء صلحاء حفاظ کرام ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. تو اے اللہ بیچاری مائیں بہنیں دن بھر کی تھکی ہوئی اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں. اے اللہ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اور اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اپنی ضرورتیں لے کر بیٹھے ہیں، اپنی پریشانیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے غموں دکھوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، غموں دکھوں کو دور فرما دے، حلال اور پاکیزہ عافیت والی سکون والی برکت والی روزی عطا فرما دے، حرام اور مشتبہ کی جا سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے سامنے مسجد فاطمہ کا جو تقاضا پیش کیا گیا، اے اللہ اس تقاضے کو پورا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ آسان فرما دے. اے اللہ جسے تو آسان کر دے وہ مشکل نہیں رہتا ہے، اور جسے تو مشکل کر دے وہ آسان نہیں ہوتا ہے. اے اللہ بس تو آسان فرما دے. اللہ عافیت کے ساتھ پوری مسجد کی تعمیر ہو جائے. اے اللہ ایسے اسباب غیب سے مہیا فرما دے. سعید خیر حضرات کو اس کی طرف متوجہ فرما دے، اور اے اللہ جتنا جلد ہو سکے عافیت کے ساتھ یہ پوری مسجد کی تعمیر عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچ جائے. اے اللہ غیب سے ایسے اسباب و سامان پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے جن دوستوں بھائیوں نے یہ 3 روزہ پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اے اللہ ان تمام دوست احباب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو لوگ ہم کو کہتے رہتے ہیں یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق بنتا ہے، اے اللہ ان سب کو ہماری تمام دعاؤں میں شامل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.